الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادبی چینل میں تمام دوستوں بزرگوں بچوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 12 یعنی لیسن نمبر 12 پڑھیں گے، مدنی قاعدہ اور نورانی قاعدہ کا۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف مدہ پڑھا تھا اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم کھڑی حرکات پڑھیں گے اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کھڑی حرکات کیا ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔ بالفرض یہ میں نے ایک لائن کھینچی ہے، یہ ہمارا ایک لفظ ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر لفظ کے اوپر بالکل ایسے سیدھی لائن ہوتی ہے، اس کو ہم کھڑا زبر بولتے ہیں، اور یہ بالکل زبر کی طرح لفظ کے اوپر ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کھڑا زبر۔ دوسرا ہے کھڑا زیر۔ کھڑا زیر بالکل زیر کی طرح لفظ کے نیچے ایک عمودی لائن ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کھڑا زیر۔ اور اس کے بعد ہے جی الٹا پیش۔ الٹا پیش بھی پیش کی طرح لفظ کے اوپر ہی ہوتا ہے، اس کو ہم کھڑا زبر، یہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو حرکت ہے یہ زبر کے مقابلے میں اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، 2 حرکات کے برابر اس کو بھی پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ الف جو ہے وہ حروف مدہ ہے، اور اس کو ہم نے 2 حرکات کے برابر پڑھنا ہے۔ ایسے ہی یہ کھڑا زبر جو ہے یہ بالکل الف کا متبادل ہے، اس کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا تا زبر الف تا، ایسے ہی اب یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو ہم الف کے برابر پڑھیں گے، لیکن بس اس کے لکھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ یہ تا کے اوپر کھڑا زبر تا، کھڑا زبر تا، یعنی یہ کھڑا زبر جو ہے یہ الف کا متبادل ہے، اس کو یعنی الف مدہ کا یہ متبادل ہے، جیسے الف کو 2 حرکات کے برابر ہم نے کھینچا تھا۔ ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا تا زیر یا تی، یہ یا مدہ تھا، اس کے متبادل اب ہم پڑھیں گے تا کھڑا زیر تی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا واو مدہ، وہ ہم نے پڑھا تھا جی، یعنی واو سے پہلے اگر پیش ہوگی تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا تا پیش واو تو، اور اب ہم اس کے متبادل جو ہے وہ پڑھیں گے جی تا الٹا پیش تو، یعنی کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے، کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہے، اور الٹا پیش جو ہے یہ واو مدہ کے برابر ہے، یعنی ان کو بھی ہم نے
2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے یا کھینچنا ہے۔ تو آئیے آج کا سبق باقاعدہ طور پہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 12، لیسن نمبر 12۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک جیسے آپ کو پتہ چل چکا ہے وہ ہے کھڑی حرکات۔ اس سبق کو بھی ہم نے قریب الصوت اور قریب المخرج کے لحاظ سے یہ اسی ترتیب سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہم پڑھتے ہیں جی، تا، کھڑا زبر تا، تا، کھڑا زیر تی، تا، الٹا پیش تو، تا، تی، تو۔ اگلا لفظ ہے تو، کھڑا زبر تو، تو، کھڑا زیر تی، تو، الٹا پیش تو، تو، تی، تو۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ تو جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں ہے، اور حروف مستعلیہ میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، ان لفظوں کو ہم نے ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے۔ یہ منہ کھول کے پڑھنے والے لفظ ہیں۔ پچھلے لیسن میں، شروع والے لیسن جو ہیں ان میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، میں اس کا ڈسکرپشن بھی دے دیتا ہوں، اگر آپ نے وہ لیسن نہیں دیکھا تو وہ آپ دیکھ لیجیے، وہ حروف مستعلیہ کا مطلب۔ اگلا لفظ ہم پڑھیں گے جی، ز، کھڑا زبر ز، ز، کھڑا زیر زی، ز، الٹا پیش زو، ز، زی، زو۔ ذال، کھڑا زبر ذ، ذال، کھڑا زیر ذی، ذال، الٹا پیش ذو، ذ، ذی، ذو۔ ضا، کھڑا زبر ضا، ضا، کھڑا زیر ضی، ضا، الٹا پیش ضو، ضا، ضی، ضو۔ ث، کھڑا زبر ث، ث، کھڑا زیر ثی، ث، الٹا پیش ثو، ث، ثی، ثو۔ سین، کھڑا زبر س، سین، کھڑا زیر سی، سین، الٹا پیش سو، س، سی، سو۔ صاد، کھڑا زبر صا، صاد، کھڑا زیر صی، صاد، الٹا پیش صو، صا، صی، صو۔ دال، کھڑا زبر دا، دال، کھڑا زیر دی، دال، الٹا پیش دو، دا، دی، دو۔ ضاد، کھڑا زبر ضا، ضاد، کھڑا زیر ضی، ضاد، الٹا پیش ضو، ضا، ضی، ضو۔ کاف، کھڑا زبر کا، کاف، کھڑا زیر کی، کاف، الٹا پیش کو، کا، کی، کو۔ قاف، کھڑا زبر قا، قاف، کھڑا زیر قی، قاف، الٹا پیش قو، قا، قی،
کھڑا زبر ہا ہا کھڑا زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑا زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو. اگلا لفظ حمزہ الف ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آتی ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، اسی لیے یہ حمزہ اور الف اکٹھا ہی لکھا ہوا ہے، یعنی ان کو ایک ہی بات ہے، لکھنے میں بس یہ فرق ہوگا. پڑھنے میں اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے جب اس الف کے اوپر حرکت آئے گی، تو حمزہ تو ویسے ہی حمزہ ہے، وہ آپ کو بتائیے. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او آ ای او. عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو آ عی عو. خو کھڑا زبر خو، خو کھڑا زیر خی، خو الٹا پیش خو، خو خی خو. غین کھڑا زبر غو، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غو غی غو. با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو. اب یہ با اور میم جو ہیں یہ قریب الصوت تو نہیں ہے، لیکن یہ قریب المخرج ہیں. قریب المخرج یعنی ان کے ادا ہونے کی جگہ بالکل قریب قریب ہے. جیسے با میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہونٹوں کا تری والا اندر والا جو حصہ ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے، اور میم باہر والا جو حصہ ہے خشکی والا ہونٹوں کا حصہ ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے. با اور میم یہ آپ کو پڑھتے ہوئے بھی محسوس ہوگا. اگلا لفظ ہے جی واو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو. فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو. لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو. نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو. را کھڑا زبر را، را کھڑا زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو. اب را اس کو ہم نے جو اوپر والی حرکات ہیں مثلا کھڑا زبر، الٹا پیش، زبر پیش، ان میں ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے،
اور جو زیر والی حرکات ہیں، کھڑا زیر ہو گیا یا زیر ہو گیا، اس میں را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، یعنی را کہتے ہوئے موٹا ہی پڑھیں گے، لیکن جب اس کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے دیکھیں میں اب را موٹا پڑھوں گا، لیکن جب کھڑا زیر آئے گا تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. را، یہ میں نے را موٹا پڑھا. کھڑا زیر ری، اب ری کہتے ہوئے اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. اگلا لفظ جیم ہے. جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو. شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو. یہ آج کا ہمارا سبق جو کھڑی حرکات جس کا ٹاپک ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو کون سی چیز سمجھ نہیں آئی. تو جو نئے آنے والے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو لائک کریں، تاکہ نئی آنے والی ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ٹیچر فیضان کو اجازت دیجیے. اگلے سبق میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.